اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میرے پاس ایک ویڈیو آیا ہے، 2 منٹ کا ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں، مشہور ہیں، اور میں بھی ان کا بڑا فین ہوں۔ ابھی حال ہی میں نے ان کی ویڈیوز کو کافی وائرل بھی کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھنا یا قرآن سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے، زنا کرنے، سب سے بڑا گناہ ہے یہ کہ آپ قرآن کے ساتھ لاپرواہی کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے یہ ویڈیو تقریباً 26,000 لوگوں کو فارورڈ کیا۔ مور دین 26,000 میرے کانٹیکٹس ہیں، میں نے سب کو فارورڈ کیا۔ عرض کرنا یہ ہے، ایک بار اور بھی ایک بہت اچھا ویڈیو میں نے ان کا یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ جاپان میں ان کے ایک دوست گئے تو ٹیکسی والے نے میٹر بیچ میں آف کر دیا، پھر آن کیا۔ جب منزل پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ اس نے غلط موڑ لے لیا تھا، اس لیے اتنے حصے کا میٹر اس نے آف کر دیا۔ اتنی ایمانداری ہے وہاں پر، لوگ سچ بولتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وہ تعریف کر رہے تھے، اور موصوف کا نام ہے خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب۔ یہ کلپ پہ میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ بھائی بہت اچھا یاد دلایا۔ 3 عمل بتانا چاہتا ہوں، اگر ضرورت سمجھیے تو ریکارڈ کر لیجیے یا نوٹ کر لیجیے۔ تھوڑا ٹائم لے رہے ہیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 بار سورہ مزمل، صرف 3 بار سورہ مزمل پڑھ لیجیے، اور یہ دعا مانگیے کہ بیت المقدس سے لے کر ہمارے ملک تک اللہ ہر جگہ پورے عالم میں انصاف اور امن قائم کر دیجیے۔ چلیے میں یہ بات پہ روک دیتا ہوں۔ آپ نے یہ کہنا تھا سورہ مزمل سمجھ کے پڑھیے، سورہ مزمل کی کیا ویلیو ہے اور سورہ مزمل کے اندر کیا ہے اس کو سمجھیے۔ سورہ مزمل تو کبھی آپ نے پہنچایا نہیں ہوگا، اور ایک غلط وظیفے کی طرف لوگوں کو لگا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ بھائی ہم قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کے ذہن کھول رہے ہیں کہ دیکھو قرآن سے تمہارا رشتہ جوڑو، اور رشتہ جوڑنے کا طریقہ، اصلی طریقہ یہ ہے کہ تم عربی زبان سیکھو، تاکہ تمہارے دل میں کہیں کوئی شک نہ رہے کہ میں کس کا ترجمہ پڑھوں، میں کس کی تفسیر پڑھوں۔ انتہائی آسان زبان ہے جو انسان کے برین کے حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے۔ انسان کے برین کو زبان کے حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے، بہت آسان کام ہے۔ اب آپ کے اس بیان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مسلمانوں امن قائم کرو، مسلمانوں دین کی دعوت دو، مسلمانوں ظلم کو مٹا دو، جاء الحق وزهق الباطل۔ یعنی جو کام کرنے کے ہمارے ہیں اس کام سے آپ ان کو ہٹا کے آپ وظیفوں پہ لگا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے 3 مرتبہ بولنے کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے اٹھو، جا کے دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے، یعنی جو بات اللہ نے آپ کو کہی ہے آپ پھر اللہ کو سنا رہے ہیں۔ تو اللہ تو راستے صاف کر دے، تو ظلم و ستم مٹا دے، تو پھر آپ کیا کریں گے جناب؟ آپ کو جوتے مارنے پہ آ گئی ہے پبلک۔ مسلمان جو ہے مر رہے ہیں، قرآن پہ حملے ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہم وظیفوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ آپ تو گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں عوام کو۔ یعنی ہم دنیا کو قرآن سمجھنے کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ہم عربی زبان سکھانے کی بات کر رہے ہیں، آپ بغیر سمجھے بوجھے کے پڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ کس نے کہا آپ سے 3 مرتبہ مزمل پڑھنے سے یہ ہوگا؟ کوئی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں آپ؟ بڑے یعنی سیاستہ کے ائمہ کے ماننے والوں میں سے ہیں آپ، اتنے بڑے عالم ہیں، اللہ نے ایسا موقع دیا ہے آپ کو، آپ کی لوگ بات سنتے ہیں، آپ کی داڑھی، آپ کا شملہ، آپ کی پہنچ، اور آپ کو سننے والے ہزاروں ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ دیکھیں۔ دوسرا عمل 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، 2 رکعت نفل پڑھیے صلاۃ الحاجت کی نیت سے۔ ذرا مجھے بتائیے، آپ صلاۃ الحاجت کی کوئی ایک دلیل دے سکتے ہیں؟ اچھا دلیل تو چلیے چھوڑیے، کہیں سے بھی الٹی سیدھی روایت لا کے آپ پیش کر دیں گے۔
کیا آپ کی عقل یہ گواہی دیتی ہے؟ کیا رسول اللہ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نص نازل کیا ہے؟ ارے بھائی، اوریجنل جو فرض نمازیں ہیں اس کی تفصیل نہیں ہے قرآن میں، صرف ایک جگہ بتا دیا، ٹھیک ہے، جو مقام ابراہیم پہ جو نماز ہو رہی ہے قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، جیسا زمزم محفوظ ہے، بیت الحرم محفوظ ہے، اور جو ہے یہ محفوظ ہے، اسی طرح نماز بھی محفوظ ہے، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ آدم کے دور سے جب سے جو ہے وہ قرآن ہے، جو احکام ہے وہ محفوظ ہیں، اس کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ باتوں باتوں میں کچھ چھپانا، کچھ باتوں کو موڑ توڑ کر کے پیش کرنا، اللہ نے بتا دیا وہ۔ یہ آپ کیسے لوگوں سے کہتے ہیں صلاۃ الحاجت پڑھیے؟ یعنی اللہ آپ کو ایک بات کا حکم دے رہا ہے کہ دیکھو قرآن پڑھو، سمجھو، دنیا تک پہنچاؤ، بلکہ مسلمان ہونے کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے نہ پڑھنے کا نہ عمل کرنے کا کوئی بات ہی نہیں کی، بلکہ یہ بات کی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا سب سے بہترین شخص ہے میری نظر میں، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ اور آگے بتا رہا ہے ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ دیکھو، کبھی دعوت دینا، نصیحت کرنا تو صرف قرآن سے کرنا، تمہارا کام ہے قرآن ان تک پہنچا دینا، وعلیک البلاغ وعلینا الحساب۔ اے محمد، تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا بلغوا انی ولو آیا، یہ نہیں کہا روایا، بلغوا انی ولو روایا۔ آپ روایتیں سنائے جا رہے ہیں، یہ تو روایت بھی نہیں ہے، یہ تو روایت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ بولے کہ جو ہے ڈولو 650 صبح اٹھیے، اگر بخار ہے تو ڈولو 650 111 مرتبہ پڑھیے، موشنز لگ رہے ہیں تو لوموٹل 40 مرتبہ پڑھیے، آپ کے سینے میں جلن ہے تو پینٹ آپ 40 کو 40 مرتبہ ریپیٹ کیجئے، موشن آ رہا ہے تو موشن کرنے مت جائیے، ان اللہ مع الصابرین کا جو ہے 111 مرتبہ ورد کریے، آپ کا موشن رک جائے گا، آپ کو کنٹرول پیدا ہو جائے۔ یہ کیا باتیں ہیں بھائی؟ دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی، بچے ہمارا دین چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کیا سکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ عجیب عجیب باتیں۔ اور اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ کافرون، یعنی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ میں بات نہیں سنتا کہ آپ 10 مرتبہ سنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا اس کو سمجھ کے پڑھو۔ ارے بھائی، وہاں ایک سچویشن ٹھنی ہوئی ہے، لوگ اللہ کے نبی کا انکار کر رہے ہیں، لوگ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، لوگ اللہ کا آخرت کا دن کا انکار کر رہے ہیں، مر کے جی اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخری میں کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون۔ اب قل یا ایھا الکافرون، تم میرے معبود کی عبادت نہیں کر رہے، میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، نہ تم آگے جا کے کرنے والے معلوم ہوتے اور نہ میں آگے جا کے کرنے والا، لکم دینکم ولی دین۔ ارے بھائی، وہاں دعوت دین کے اندر آپ جب دعوت پیش کریں گے، مخالفت ہوگی، وہ ہوگی آپ اللہ سے کوئی مدد مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے دین کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ لوگ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، تو میری تھوڑی سی مدد فرما۔ پھر مدد کر دیا اگر اللہ تعالیٰ، تو آپ کو وہاں پر اجر کس چیز کا دیا جائے گا؟ اگر ایگزام ہال میں ٹیچر نے بتا دیا اس کا سوال کا یہ جواب ہے، تو پھر آپ کو مارکس کس چیز کے ملنے چاہیے؟ قابلیت آپ کے اندر کون سی ہونی چاہیے؟ یہ وظیفے سکھا کے قوم کو برباد کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے، مطمئن کر دیا ایک رات کی عبادت کرو 83 سال کا ثواب۔ وہ کیوں کرے گا میرے بھائی؟ پھر آگے جا کے عمل کیوں کرے گا؟ اسی رات کو بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے، اسی رات کو چھیڑ چھاڑ، اسی رات کو جاگنا، آوارہ گھومنا، وہاں ٹھہرے حلیم کھا رہے ہیں، وہاں کھڑے چائے پی رہے، کیا بولے تو جگنے کی رات ہے، شب قدر ہے، بڑی قدر کر دی آپ نے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کی قدر پیش کی ہے وہاں پر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایسی مشہور کتاب، ایسی معروف کتاب، اس کا تو ستیہ ناسا کر دے رہے ہم لوگ۔ پڑھنے کے بجائے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں تو پھر ایک بار سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل هو اللہ احد، یہ بھی 10 بار۔ یہ عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے، وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، نہتا ہے، اور اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کے برابر کا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے، اتنے اچھے عالم اور ایسی باتیں، یہ پورے کا پورا ایک بٹم چٹم کیا کہتے ہیں، کہ پورے کا پورا ایک ایسا گروپ ہے جو ایک جہالت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ لوگ تو بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں میں جہالت پھیلا رہے ہیں، قرآن کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ، کیا میں اللہ سے پھر رجوع کروں، کیا رحم کی دعا کروں؟
کر تو رہے ہیں ساری بدماشیاں، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ یہ کر دے، اللہ ہمیں قرآن سمجھنے والا بنا دے۔ اعوذ باللہ۔